اور پلاہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ اس نے منی منی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا اور جب وہ حواس بحال ہوئے تو وہ دوبارہ دروازے پر ناک کی آواز پر وہ بالو کا جوڑا بنائے اٹھی۔ اس نے جمائی روک کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ اس نے شرمندگی سے سامنے کھڑی فریش سی حاجہ بیگم کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ممتا کی شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سوری، وہ تھک گئی تھی، اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ اس نے اپنے لیٹ اٹھنے کی وضاحت دی۔ کوئی بات نہیں، میں تو اس لیے اٹھانے آئی تھی کہ ناشتہ کر لو۔ دونوں بہنیں پھر پارلر بھی جانا ہے اور مہندی بھی رہتی ہے تم دونوں کی۔ جی۔ عرش بھی نہیں اٹھی ابھی تک کیا؟ اس نے سر ہلا کر پوچھا۔ نہیں، کمرے سے باہر تو نہیں ہے، ایسا کرو تم بھی فریش ہو لو، تب تک میں اسے دیکھ لیتی ہوں اور پھر دونوں بہنیں مل کر ناشتہ کر لینا، کیونکہ باقی سب تو کر چکے ہیں۔ وضاحت دیتی وہ پلیٹ پلٹی۔ آپ رہنے دیں آنٹی، میں فریش ہو کر اس کے کمرے میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اب بس کسی ملازمہ کے ہاتھوں ناشتہ عرش کے کمرے میں پہنچا دیجیے گا، اس نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بہتر سمجھو، بس ناشتہ کر کے ضرورت کا سامان نکال کر رکھ لینا، کیونکہ ناشتے کے بعد تم دونوں کا مجیب صاحب پارلر چھوڑ دیں گے۔ جی۔ اس نے سر ہلایا۔ اسوا کپڑے لے کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر بالوں کو کنگھی کر کے وہ عرش کے کمرے کی طرف ہو لی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر پاؤں رکھے وہ موبائل پر بزی تھی۔ تم اٹھ گئی، چلو اچھی بات ہے، دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ اسوا کی بات پر اس نے سر اٹھایا موبائل سے۔ اسے دیکھ کر اس نے موبائل سامنے میز پر رکھ دیا اور مسکرائی۔ جی بس رات کو اس منحوس رسم کی وجہ سے تھک گئی تھی تو کافی گہری نیند آئی، لیکن پھر بھی آنکھ اپنے ٹائم پر کھل گئی۔ تم خوش ہو نا؟ وہ آج براہ راست اسے پوچھتی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں سپاٹ انداز اسوا کو اس کے چہرے پر خوشی دھنک کے رنگ دکھائی نہ دیے۔ عارف بھائی رات کو آئے تھے کیا کمرے میں؟ نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے پوچھا۔ ہاں آیا تھا، لیکن میں نے دھکے دے کر نکال دیا، اس نے مختصر سپاٹ جواب دیا۔ کیوں؟ اسوا نے حیرانی سے پوچھا۔ فری ہو رہا تھا۔ اسوا سمجھ گئی فری کا مطلب پاگل، وہ فری نہیں ہو رہا تھا، اپنا حق استعمال کر رہا تھا اور تم نے انہیں دھکے دے کر ہی نکال دیا۔ سدھر جاؤ عرش، وہ اب تمہارے کزن نہیں ہسبینڈ ہے، خود کو تبدیل کرو، اس نے اسے سمجھایا۔ میں نے اس کے پاؤں نہیں پکڑے تھے کہ بھائی میں مری جا رہی ہوں تم سے شادی کے لیے، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ناگواری سے بولی۔ وہ خود آیا تھا تو میں جیسی ہوں مجھے ایسا ہی قبول کرنا پڑے گا اسے، میں اس کے لیے خود کو تبدیل نہیں کروں گی، اس نے اٹل کہا۔ اسوا نے سانس کھینچی۔ اسے سمجھانا بحث کے آگے بیچ بجانے کے مترادف تھا۔ اتنے میں ملازمہ ناشتہ لے کر آئی، وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ آپ بتائیے، آپ خوش ہیں نا؟ اس نے ناشتے سے انصاف کرتے پوچھا۔ ہاں خوش ہوں۔ اسوا نے اسے بچپن کے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ مزید بدگمان نہ ہو جائے۔ کل دیکھا نہیں تھا نمل اور اہل کو فنکشن میں، کیا تم نے انہیں انوائٹ نہیں کیا؟ کیا تھا، لیکن دونوں آؤٹ آف سٹی تھے اس لیے کل نہیں آ سکے، آج آئے شاید، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ان دونوں کا ناشتہ جو ہو چکا تھا، تھوڑی دیر باتیں کر کے اسوا نے اسے پارلر کے لیے سامان نکالنے کو کہا۔ مجید صاحب انہیں پارلر ڈراپ کر کے خود جا چکے تھے۔ بیوٹیشین نے اسوا کو مہندی لگائی اور مہندی کے ڈیزائن میں ہی دلہے کا نام پوچھ کر اس کا پہلا حرف لکھ دیا۔ بیوٹیشین اسوا کی مہندی کے سوکھنے کا انتظار کرتی ہے، عرش کی طرف ہوئی۔ بیوٹیشین نے اسے ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ عرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اس کے ہاتھ میں کون مہندی دیکھا وہ بھدک گئی۔ نو، مجھے نہیں لگانا یہ گوبر۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا اور بیوٹیشین کو گھورا، جبکہ اس کے مہندی کے گوبر کہنے پر جہاں باقی لڑکیوں کو کہا گونجا تھا، وہیں اسوا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ عرش، یہ گوبر نہیں مہندی ہے، اسوا نے دبے لہجے میں کہا۔ وٹ ایور، جو بھی ہے، لیکن اس کی سمیل گوبر جیسی ہی ہے، تم نے کب گوبر کی سمیل چیک کی؟ اسوا نے دبے غصے سے کہا۔ اپو، جو بھی ہے مجھے نہیں لگوانی یہ مہندی۔ وہ التجائیہ ہوئی۔ اور کہاں لکھا ہے کہ شادی پر مہندی لگانا ضروری ہے؟ کیا مہندی کے بغیر شادی نہیں ہوتی؟ اسوا کا تو دماغ گھوم گیا۔ میم آپ نے ٹھیک کہا، لیکن دلہن کے ہاتھوں پر مہندی اچھی لگتی ہے، اور پھر مہندی کے ڈیزائن میں دلہے کا نام لکھا جاتا ہے جو دلہا ڈھونڈتا ہے، بیوٹیشین نے اسے آگاہ کیا۔ کیونکہ اسے اپنے نام پر شک ہوتا ہے جو مہندی کے ڈیزائن میں لکھا جاتا ہے، اس نے حیرانی سے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ اب تو اسوا بھی ہنسی نہ روک سکی، جبکہ دوسری دلہن نے تو اس دلہن کو دیکھا حیران رہ گئی۔ عرش، میری بہن یہ جان پلیز میری ہاتھ مہندی لگوا لو، اسوا نے التجا کی۔ آپ کے کہنے پر تو اس سب فضول انسان سے شادی کر لیا، باپ کی ہاتھ مہندی لگا کر اس کا نام بھی لکھواؤں، کل کو آپ بولیں گی میری ہاتھ بچے پیدا کرو، حد ہے۔ اسوا تو حفت سے شروع ہوگی، جبکہ باقی سب کا کہکا گونجا۔
پلیز، اسوا نے معصوم سی شکل بنا کر التجا کی۔ عرش نے سانس بڑی ہو کے اسوا نے شکر کا سانس لیا اور مہندی کو دیکھا جو آدھی سوکھ چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ دیکھو زیادہ نہیں لگانا، بس وہ جو گول گول ہوتا ہے نا، بس وہ لگا دو۔ اس نے ہدایت دی۔ اوکے میم نیم بتا دیں۔ ٹکی دونوں ہاتھوں پر بنا کر اس نے پوچھا نیم رہنے دو، اسے اپنا نیم پتا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ اوکے میم۔ اسوا کی مہندی سوکھ چکی تھی، اس کے ہاتھوں پر گہرا رنگ آیا تھا۔ بیوٹیشین اب اسے تیار کر رہی تھی، لباس وہ تبدیل کر چکی تھی۔ عرش بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ موبائل کو نہیں پکڑ سکتی۔ مہندی جو لگائی ہوئی تھی، اللہ اللہ کر کے اس کی مہندی سوکھی۔ اس نے شکر کا سانس بھرا، ہاتھوں کو حرکت دی۔ مہندی سوکھنے کے چکر میں اس کا ہاتھ اکڑ چکا تھا۔ میم آپ کی مہندی سوکھ چکی ہے، آپ واش کر لیں اور کپڑے بھی چینج کر لیں، پھر میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں۔ دوسری بیوٹیشین نے اسے مخاطب کیا۔ ناک کو مہندی کے قریب کر کے اس نے سونگھا تو اسے متلی ہوئی۔ تم لوگ نکل بھی چکو، اب سے انکل انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان نے یہ کوئی دوسری دفعہ آ کر کہا تھا۔ بس ہو گیا، عرب نے بال بناتے کہا تھا۔ جن بالوں کو تم کل سے اتنے سنوار رہے ہو، یہی کل کو بیوی نے نوچ کھانے ہیں، پھر گنجے رہنا۔ اس نے جل کر کہا۔ جب وہ پہلی دفعہ انہیں بلانے آیا تھا تب بھی وہ بال سنوار رہا تھا، اور اب بھی تو جل تو مت۔ اب عرب نے جوابی کارروائی کی۔ جلتی ہے میری جوتی۔ اس نے جوتی کی طرف اشارہ کیا۔ چل تو مانا تو صحیح کہ تیری جوتی چلے گی۔ اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں۔ عرب نے کیا کر لگایا، دفعہ ہو جاؤ۔ جب کچھ نہ بن پایا تو انہیں کہتا باہر جانے لگا۔ اچھا رک، تو کہاں جا رہا ہے؟ عرب نے اسے پکڑا۔ تمہیں مطلب وہ نوٹے پوائنٹ سے بولا۔ یار آج تو اپنا بوتھا صحیح رکھ، کیا بتا کوئی لڑکی بھولے سے تجھ پہ فدا ہو جائے۔ عرب نے کہا نہ ہو فدا، میں مرا جا رہا ہوں۔ اب وہ غصہ ہوا۔ اچھا یار غصہ نہ کر، اور عرب تو بھی باز آ۔ کیوں آؤ باز؟ کل اس نے اچھا کیا تھا ہمارے ساتھ، جو بھی کیا تھا اچھا ہی کیا تھا۔ تم دونوں قابل ہی اس کے ہو، اور تم دونوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رسم سے پہلے تم لوگوں کی درگت نہیں بنی۔ بابیوں سے کیا مطلب؟ اس سے پوچھو جو کل رات دھکے کھا کر محبوب کی چوکر سے لوٹا تھا۔ اس نے عرب کی طرف اشارہ کیا۔ عرب نے دانت کچکچائے۔ صحیح کہتا ہے عرب، تو یہ عزت اور لڑکی کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو کل رات عرش سے پیٹا ہے کیا؟ عرب نے شرارت سے اس کے چہرہ ادھر ادھر کرتے پوچھا۔ دفعہ ہو پڑے، اپنا نہیں ہوں، پیٹا نہیں ہوں، اور نہ دھکا مارا ہے اس نے۔ وہ تو میں باہر نکل رہا تھا کہ دروازے میں پاؤں اٹک گیا تھا تو دھکا لگا بس، اور اس نے دیکھ لیا۔ اسے لگا کہ عرش نے مجھے دھکے دے کر نکالا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا چہرہ اسے سے چھڑواتے اس نے حفت چھپاتے جھوٹ بولا۔ اب وہ کیا بتاتا، بیوی سے ملنے گیا تھا، اس سے پہلے سواگت ہی اعلیٰ کیا اور الوداع دھکے دے کر کیا۔ یہی بات ہے نا؟ عرب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں یہی بات ہے۔ اور تو کس کی باتوں میں آ رہا ہے؟ یہ تو ہے ہی جھوٹا۔ ارے تم بھی ان کے ساتھ باتوں میں لگے، جبکہ تمہیں انہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اندر داخل ہوتی حاجہ بیگم نے اسے للکارا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو دونوں۔ انہوں نے ان کی بلائی لی۔ چلو باہر آ جاؤ، 2-3 رسمیں کرنی ہیں۔ جی وہ لوگ باہر آئے تو دا نے دونوں کو اپنے کمزور حصار میں لے کر پیشانی چومی اور پیسے وار کا ملازم کو دیے۔ دا نے کلا دونوں کے سر پہ پہنایا۔ ابتسام اور ابسام صاحب سمیت مجیب صاحب نے بھی یہی عمل دہرایا۔ وہ دونوں ہاف وائٹ شیروانی میں پیارے ہی اتنے لگ رہے تھے کہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے انہیں ان کی۔ ابتسام صاحب نے آگے بڑھ کر دونوں کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا۔ چلو بینکوٹ ٹائم ہو گیا۔ ابتسام صاحب نے ٹائم کا احساس دلایا۔ 2 گاڑیوں کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، ایک سجاوٹ والی گاڑی میں عثمان، جبکہ دوسری میں دونوں بھائی بیٹھ کے، حاجہ بیگم اور مجیب ایک گاڑی میں، جبکہ دا ابتسام ابسام صاحب ایک گاڑی میں۔ سب سے آگے عثمان کی گاڑی، اس کے پیچھے عرب اور عرب کی، پھر دا لوگ اور مجیب صاحب کی تھی۔ یہ قافلہ بینکوٹ کی جانب رواں تھا۔ بیوٹیشین اسوا کو تیار کر چکی تھی، جبکہ عرش کو فائنل ٹچ دیا جا رہا تھا۔ اسوا نے گاڑی اطلاع دے دی تھی کہ اور اب ڈرائیور انہیں لینے باہر کھڑا تھا۔ میم آپ جیسی دلہن میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف سے صحیح کرتے بیوٹیشین نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو گی بھی نہیں کیونکہ عرش عرب مرزا صرف ایک ہی ہے دنیا میں۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ اس کے انداز پر وہ مبہم سا مسکرا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اسما نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر پیار سے اس کے سجے چہرے کو دیکھا، کہا لیکن آپ سے کم۔ جواباً اس نے محبت سے کہا
آپ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں میم، دلہے بہت خوش نصیب ہیں جنہیں آپ جیسی پریاں ملی ہیں۔ ایک نے ان کے پیار کو دیکھتے خلوص سے تعریف کی۔ شکریہ، اسوا نے مسکرا کر شکریہ کہا۔ چلو بابا کی کال آ گئی ہے، ڈرائیور انکل باہر ہی کھڑے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسوا نے اسے باہر چلنے کو کہا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ہمیں باہر تک چھوڑ سکتی ہیں؟ عرش نے بیوٹیشین کے ساتھ کھڑی لڑکی کو کہا۔ جی شور۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی نے دونوں کو گاڑی تک چھوڑا۔ عرش تو دل سے ان کی مشکور ہوئی کیونکہ تھان پہن کر ہیل کے ساتھ چلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ان کے بیٹھنے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گارڈ کی ایک گاڑی ان کے پیچھے بھی تھی۔ ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ لوگ بینکوینٹ پہنچے تو وہاں سب کی نظریں ان کی گاڑی پر ٹک گئی۔ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں گاڑی سے باہر نکلے۔ میڈیا نے کچا کچ ان کی تصویریں لینا شروع کر دی۔ دونوں ہی اپنا ایک مقام رکھتے تھے دنیا میں، وہ دونوں سب کو نظر انداز کرتے اندر چلے گئے۔ بینکوینٹ کی سجاوٹ قابل دید تھی، روشنیوں کا ایک سیلاب تھا جو چاروں طرف تھا۔ درمیان سے ایک روش تھی جو چوڑی تھی اتنی کہ دونوں جوڑیاں آسانی سے چل سکے۔ اس روش کے ارد گرد مصنوعی پلر تھے جن پر پھولوں کی سجاوٹ تھی، وہ کرسٹل میں روشن ہوتے چھوٹے چھوٹے بلب ان پلرز کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ روش کوریڈور کارپیٹ سے چھپا کر ان پر بھی پھولوں کی تہہ بنائی گئی تھی۔ اسٹیج کی سجاوٹ بھی اسی انداز میں کی گئی تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر جانے کے بجائے اپنے جاننے والوں سے ملنے لگے۔ کیمرہ مین نے انہیں اسٹیج پر تصویریں لینے کا کہا، اس پر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی بھی تصویر ان پریوں ان کی شریک حیات کے بغیر ہو۔ جب وہ آج مکمل ہونے والی تھی تو ان کی ایک بھی تصویر نامکمل کیوں ہوتی؟ یوں ہی ان کی گاڑی بینکوینٹ کے ہال کی سیڑھی کے سامنے رکی۔ اسوا نروس ہونے لگی جبکہ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے سیڑھیاں دیکھ کر عرش کو رونا آنے لگا۔ ایک تو چہرے پر چنری تھی، اوپر سے سیڑھیاں، وہ تو اس تھان میں ویسے پلین جگہ پر مشکل سے چل سکتی تھی، کجا کے سیڑھیاں چڑھنا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ عارب کا سر پھاڑ دے۔ کیا ضرورت تھی ایسا بینکوینٹ بک کروانے کی جس کی اتنی سیڑھیاں تھی؟ اسوا نروس ہونے میں جبکہ عرش عارب کو کوسنے میں مصروف تھی کہ ان دونوں کی سائڈ کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں نے بیک وقت تھوڑا سا سر اندر کر کے اپنا ہاتھ ان کے آگے کیا۔ اسوا اور عرش دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا جو محبت سے انہیں دیکھتے ہاتھ آگے کیے کھڑے تھے۔ شاید ان کو ڈرائیور نے انفارم کر دیا تھا ان کے پہنچنے کا۔ عرش نے پہلی دفعہ دل میں اس کی موجودگی پر شکر کرتے اپنے ہاتھ اس پر رکھا تھا۔ عارب نے نہایت نرمی سے اسے پکڑ کر باہر نکالا۔ اسوا نے اپنی طرف چاہ سے دیکھتے اپنے مجاز خدا کو دیکھتے نروس ہوتے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عارب نے نہایت چاہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے اسے باہر نکالا۔ میڈیا ان کا اپنا ہائر کیا گیا کیمرہ مین ان کے ہر موومنٹ کو قید کر رہا تھا۔ دونوں ان کا ہاتھ پکڑے چلنا شروع ہوئے۔ سیڑھیوں سے ڈرنے کے ڈر کی وجہ سے عرش کا ہاتھ پہلی دفعہ کپ کپایا تھا۔ اس کے ہاتھ کے کپ کپانے پر عارب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی عرش نے بھی چنری کے اندر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کا ڈر بام گیا۔ عارب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک محظوظ حصار ڈال دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ بی ریلیکس، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ اس نے پیار سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عارب نے اسوا کا ہاتھ چھوڑ کر سب کو نظر انداز کرتے رات کی طرح اسے گود میں اٹھا لیا۔ اسوا شرم سے پانی پانی ہوتی چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مووی میکر کیمرہ مین نے یہ لمحہ محفوظ کر لیا۔ جب سیڑھیاں پار ہوئی تو اسوا نے ہولے سے اس کے کان میں اسے اتارنے کو کہا۔ جواباً عارب نے چنری کے اندر سے اس کے ناک کو اپنی ناک سے مس کرتے نو کہا۔ اسوا کا دل دھک دھک کرنے لگا اس کی جسارت پر۔ پلیز، اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ التجا کی فائن شرافت سے اسے اتار دیا۔ البتہ عارب نے اس کی کمر کو نہیں چھوڑا تھا اور نہ عرش نے کہا تھا، اسے تو پہلے ہی سہارے کی ضرورت تھی۔ حال کی حد شروع ہوئی تو ان پر پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ عارب عرش کو اپنے ساتھ بلڈ ریڈ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ لہنگا پہنے جس کی لمبائی پیچھے سے زیادہ تھی کو کمر سے پکڑے کسی شہزادے کی طرح اسٹیج پر لایا۔ عارب اسوا کو بلڈ رنگ کلر کی ہی لانگ اور پھولی ہوئی فراق میں ملبوس جس کی لمبائی پیچھے سے کافی زیادہ تھی، یوں کہ وہ زمین پر پھیلا ہوا تھا کہ اپنے قدم سے قدم ملاتا اسٹیج پر لے کر بیٹھ گیا۔ دونوں بھائی کسی شہزادوں کی طرف اپنی شہزادیوں کو لیے ہزاروں دل کو رونتے اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ انہیں کسی سے کیا لینا جب ان کی شہزادیاں ان کے پہلو میں ان کے لیے ان کے نام پر سج کر بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہرے پر چنری تھی، اس لیے وہ دونوں ان کا چہرہ مکمل طور پر دیکھنے سے قاصر تھے، لیکن جانتے تھے دونوں آج انہیں گائل کرنے والی ہیں۔
اپنے روپ سے ان کہیں انجانے سی ہلچل تھی دونوں کے دل میں. دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا جبکہ عرش کوپر سے اور اسوا دھڑکتے دل سے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی. سر جھکا کر ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا. باری باری سب نے آ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ لو بیٹا. حاجہ بیگم نے سرما دونوں کو پکڑایا. دونوں نے لے تو لیا لیکن الجھی. ویسے تو یہ رسم گارڈ کرنی تھی لیکن یہ رسم بابیاں کرتی ہیں تو تم دونوں بابیاں ہو اس لیے اب یہ رسم تم دونوں کرو گی. کرنا کیا ہے اس کا؟ عرش نے سرمے کو دیکھتے پوچھا. یہ سرمہ تمہیں عارب کی آنکھوں میں ڈالنا ہے تھوڑا سا کیونکہ تم اس کی بابی ہو. اس طرح اسوا عارب کو ڈالے گی. انہوں نے سمجھایا. دونوں نے سمجھتا سر ہلایا. آنٹی چنڑی اتار لے. اسوا نے اجازت چاہی کیونکہ چنڑی کے اندر سے وہ ڈالنا مشکل تھا. نہیں. جواب عارب کی طرف سے آیا تھا. لیکن ایسے لگانا مشکل ہے. وہ منمنائی. کوئی مشکل نہیں ہے. ادھر آؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں. ساتھ اس اسوا نے عارب کی مدد سے رسم نبھائی. میں تو اتار سکتی ہوں نا. عرش نے کہتے چنڑی الٹنی چاہی تو بیوی. نو بیوی. عارب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا. کیوں؟ اس نے گھورا. اس لیے کہ تمہارا یہ روپ صرف میرے لیے ہے. عرش نے منہ بنایا. دونوں رسم پوری کر چکی تھی. اسوا کا نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا تھا. نکاح کے بعد سب نے ان کو تحائف دینا شروع کیے. عثمان نے دونوں کو گولڈ کے بریسلیٹ، مجیب اور حاجہ بیگم نے دونوں کو سوئٹزرلینڈ کی ہنی مون ٹکٹس گفٹ کیے. دا نے دونوں جوڑیوں کو چیک پر اماؤنٹ دی. ابتسام صاحب نے اپنی بہو کو ان کی زوجہ کی خاندانی کنگن دیے. ابتسام صاحب نے دونوں بیٹی کو پیار دے کر انہیں اپنی جائیداد کے کاغذ دیے تھے اور دامادوں کو سونے کی گھڑیاں. اس طرح ان کے بزنس فرینڈ نے بھی انہیں قیمتی تحائف سے نوازا. اس سب میں عارب نے غور کیا تھا کہ اسوا جیسے ناراض سی تھی. کیا ہوا؟ کوئی بات بری لگی کیا؟ اسما نے ہولے سے سر ہلایا. کیا آپ نے مجھے چنڑی اتارنے سے منع کیوں کیا؟ میری جان تمہارا یہ روپ صرف میرے لیے حلال ہے، دوسروں پر حرام. اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کوئی تمہیں دیکھے. اس نے محبت سے اسے سمجھایا. اسوا شرمیلی مسکراہٹ سے سر جھکا گئی.